اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آج 27 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آخری روزے ہمارے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کوئی کمی بیشی ہم سے رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو رمضان المبارک میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک پڑھیں، یا کم از کم ایک قرآن پاک ہم ضرور ختم کریں۔ تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب قرآن پاک کمپلیٹ ہوتا ہے، کمپلیٹ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے ہم اس پر ختم دلواتے ہیں، یا ہم اس پر دعا مانگتے ہیں، ہم اس کو کسی کو بخشنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک اگر کسی کو بخشنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو پہلے جب آپ پڑھیں وہ آپ کی نیت ہو کہ اچھا یہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے، اپنے فلاں مرحوم کی روح کے لیے میں یہ پڑھ رہی ہوں، تو اس کو اسی وقت اس کا ثواب پہنچ جائے گا، لیکن پھر آپ کو پڑھنا اس کو کمپلیٹ ضروری ہوگا۔ جیسے ہی آپ پورا کمپلیٹ قرآن پاک پڑھ لیں گی تو آپ کے جو بھی مرحوم جس کی آپ نے نیت کی تھی اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت نہ کی ہو، ویسے ہی آپ نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا ہو اور آپ کا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ نے سوچا کہ میں اب اس پہ دعا منگواتی ہوں، اس پہ ختم دلواتی ہوں، میں اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچاؤں، تو کیسے دعا کروانی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں دعا مانگ رہے ہیں، یا آپ ایسی کنڈیشن میں کہ آپ کسی کو بلا بھی نہیں سکتی، یا آپ کو قاری صاحب اویلیبل نہیں ہے، تو آپ پھر کریں گے کیا؟ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک ختم ہو، ختم دلوانے کے لیے آگے کھانا رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی کھانا، تو اچھی بات ہے اگر آپ کھانا رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کھانا نہیں رکھتے تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کھانا رکھ کے دعا مانگیں گے تو وہ کھانا آپ کسی غریب کو دے دیں گے، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے کھانا دعا منگوا لی ہے تو آپ کھانا استعمال نہیں کر سکے، وہ کھانا آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کسی غریب کو دے بھی سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کسی غریب کو اس تھوڑے سے کھانے سے بھی افطاری کروائیں گے تو آپ کو اس کا ضرور ثواب ملے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ جو بھی آپ کھانا یا نیاز وغیرہ جو بھی ہوگا اس کو رکھ کر تو آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بہت زیادہ بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اور اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، 4 قل پڑھیں، 4 قل پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں۔ اور جو بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں آتی ہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے کثرت سے۔ سب سے پہلے جب شروع کریں گے تو درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، درود پاک مسٹ ہے۔ درود پاک کون سا پڑھیں؟ درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، نماز والا درود پاک، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تو اگر قرآن پاک آپ نے کسی ایک کے لیے خاص کے لیے پڑھا ہے، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے فلاں جو قریبی کوئی انسان جو دنیا سے جا چکا ہے آپ نے صرف اسی کو دینا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی کلام اسی وقت آپ نے بیٹھ کے پڑھا اور جو آپ نے کھانا رکھا، اس کا ثواب آپ سب سے پہلے نبی پاک کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، نبی پاک کو تحفہ پیش کریں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام کو پیش کریں، اس کے بعد اصحاب کرام کو، ازواج مطہرات کو، اس کے بعد شہدائے کربلا، احد و بدر کو، اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اس کا ثواب آپ ہدیہ کریں، تمام مومنین مومنات کو کریں۔ اور اس کے بعد اگر قرآن پاک آپ نے سب کو بخشنا ہے تو پھر آپ قرآن پاک، نبی پاک، جیسے اوپر پہلے میں نے سارا ذکر کیا، ان سب کا آپ ذکر کریں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے دادا دادی، نانا نانی، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ہے تو ان کا نام لے کر، اور جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں سب کا نام لے کر آپ نے سب کو بخش دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ سب کو ثواب پہنچے گا، لیکن آپ کے ثواب میں بالکل بھی کمی نہیں ہوگی، آپ کو اس کا پورا ثواب آلریڈی مل چکا ہے۔ پھر آپ نے ان سب کا نام لے کر ان کو تحفہ پیش کر دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، قرآن پاک ہے، کلام پاک پڑھا ہے، اور جو کچھ بھی آپ صدقہ کر رہی ہیں اس کا ثواب جو ہے میں اپنے مرحومین کو خاص طور پر پیش کرتی ہوں، اِصالِ ثواب کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، اور قرآن پاک میں جو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد جو عبادات رمضان المبارک میں کی ہیں ان کی قبولیت کی آپ دعائیں مانگیں، جو صدقات و خیرات آپ نے کی رمضان المبارک میں تو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنی ہے، اور اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے پورے محلے کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جب رمضان المبارک یا ویسے بھی جب بھی قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے تو ختم القرآن پہ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ بے حساب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، کیونکہ دنیا ہے نا، یہ دنیا فانی ہے، کیسے فوراً سے گزر جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اپنے لیے آپ خصوصی دعا مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، اور آپ میرے لیے بھی خاص طور پر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔